अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 5 हिस्सा नंबर 5। बोतल ग्रीन और ऑरेंज कलर गाउन में मलबूस वो अपनी तमाम तर सजदद से तैयार थी, मगर खामोश, बिल्कुल खामोश। ताया जान को बताया मोबाइल छीनने के मुतालिक। वो गाड़ी में आकर बैठी थी। जब मोहद ने इससे पूछा, इसने नफी में सर हिलाया। बता देती तो आज घर से निकलने ही ना देते। आज किधर जाना है वो पूछ रहा था। स्काई वेस्ट मैरिज हॉल। वो हाल का बताकर इसे रास्ता समझाने लगी। मुझे अपने नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हारी सिम ब्लॉक करवा दूं। वो मेरे हाल की पार्किंग में उतरते उतरते पलटी तो तहरीक से मोहद को देखा। इतना नर्म अंदाज, वो भी महरमा अफंदी के लिए। फिर यूं ही सर हिलाकर गाड़ी से उतर गई। फिर कुछ याद आने पर खिड़की में झुकी। मोबाइल में मेरी तस्वीरें भी हैं, दोबारा खींच लेना जब नया लोगी। वो बेनियाजी से कहकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। महरमा इसे हल्का सा घूर कर एक हाथ से दुपट्टा शाने पर सेट करती, गोल्डन कल्च दूसरे हाथ में थामे सहज कदमी से अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जाते जाते वो बेख्याली में इस वाक़या को सोच रही थी। जब वो मोटरसाइकिल सवार आए तो मोहद अफंदी ने कैसे इसके सामने खड़े होते हुए इसे अपनी ओट में कर लिया था। सद शुक्र इसे अपने घर की इज्जत की परवाह थी, और ये भी गनीमत था कि आज इसका लबो लहजा पहले से बेहतर था। ए हेलो, वो चुटकी बजाने की आवाज पर टटकी थी। फिर दलाल को देखकर छिनक सी गई। माना कि मैडम आज सही मायनों में मादाम लग रही हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि योर हाइंस को तवज्जो ही ना दो। वो अपने सर को हल्का सा खम देते हुए बोला तो जब्त के बावजूद महरमा को हंसी आ गई। वो दोनों इकट्ठे अंदर बढ़े तो कई सताइशी निगाहों ने इस जोड़ी को देखा था। आज का फंक्शन हर लिहाज से जबरदस्त रहा था। मैं वापसी पर छोड़ दूंगा तुम्हें महर। दलाल को आज वो हमेशा से ज्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ, इसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। ड्राइवर को टाइम दिया है तो मैं जूता हूँ तुम्हारी ड्राइवरी का एजाज लेने को तैयार हूँ। इसका क्या? वो बड़ी मासूमियत बड़ी शरारत से पूछ रहा था। इसके साथ बाहर की तरफ बढ़ती महरमा खिलखिला दी। वो देखो गाड़ी आ चुकी है। महरमा ने पार्किंग में निगाह दौड़ाकर थोड़ी बहुत तगोदो के बाद गाड़ी तलाश कर ही ली थी। अब तुम जाओ फिर मैं जाऊंगी। वो मुस्कुराई। अंदर से दिल मजतरब था। वो जानती थी मोहद को देखकर दलाल को अच्छा नहीं लगेगा। कम ऑन महर, मैं तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। वो मिसर था और अभी वो इसी पशोपस में मुब्तला थे कि मोहद की आवाज ने दोनों को गड़बड़ा दिया। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ महरमा। वो दलाल को कतई तौर पे नजरअंदाज किए महरमा से मुखातिब था। वो मैं आ रही थी बस। इसने माजरती निगाह लब बेंचे खड़े दलाल पर डालते हुए जल्दी से कहा। ओके दलाल, कल इंशाअल्लाह। वो होंठ फैलाकर मुस्कुराहट का तासर देती मोहद के साथ कदम आगे बढ़ा गई। इतनी लेट? मैं तुम्हारे दिए हुए वक्त से पौना घंटा पहले से वेट कर रहा हूँ। मोहद की आवाज दलाल की समाज से टकरा रही थी। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता वो लब बेंच गया था। वो विंडो स्क्रीन के पास देख रही थी जब मोहद ने इसकी गोद में कोई चीज रखी। ये क्या है? इसने डिब्बा उठाया। एप्पल का आईफोन 6, लंबा, खूबसूरत। वो इस्तफामिया नजरों से इसे देखने लगी। अपने लिए नया लिया तो तुम्हारे लिए भी ले लिया, वो बेनियाजी से सामने देखता कह रहा था। अब इसने यकलक अपना अंदाज बदला तो महरमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो वाकई अंदर से बदला था या फिर कोई बदला लेना था। वो कंफ्यूज सी होने लगी। इट्स ओके, मैं अबू से कह के ले लूंगी, ये तुम रख लो। डिब्बा डैशबोर्ड पर रखते हुए वो रसान से बोली। ये भी इसी बिजनेस के पैसों से आया है, डोंट वरी, अपने पास से नहीं बना के दिया मैंने। वो मसरूफ अंदाज में ड्राइविंग करते हुए बोला। मैं फिर भी नहीं ले सकती, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। महरमा का कतन कोई इरादा नहीं था इस राह रस्म को बढ़ावा देने का। दुश्मन अव्वल था वो, दोस्त अव्वल कैसे बन सकता था? तो फिर अपनी तरफ की विंडो खोलो और इसे बाहर फेंक दो। अब की बार इसने बड़ी सर्द महरी से मशवरा दिया था। महरमा खामोश हो गई। कदरे तौकफ के बाद खुद ही संजीदगी से बोला, मेरा तुमसे ना तो जायदाद का झगड़ा है और ना ही कोई खानदानी दुश्मनी है, इसलिए मेरे ख्याल में इस बेएतबारी की फिजा को ख़त्म होना चाहिए अब, और इस बेतकी दुश्मनी को भी। वो दिल ही दिल में जोड़ तोड़ कर रही थी। बेएतबारी ख़त्म हुई तो एतबार शुरू, और दुश्मनी ख़त्म हुई तो दोस्ती की शुरुआत। इसे दर हकीकत मोहद अफंदी समझ में नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर वो गाड़ी से उतरने लगी थी। महरू, मोहद ने इसे रोका तो महरमा को झटका सा लगा। महरमा से महरू, ये ले जाओ, वापस तो मैं लूंगा नहीं, चाहे तो कूड़े में फेंक दो। वो डैशबोर्ड पर पड़े डिब्बा पैक मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए संजीदगी से कह रहा था।
چند ثانیوں تک کچھ سوچنے کے بعد مہرما نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبہ اٹھا لیا تھا۔ تھینک یو۔ وہ اندر چلی گئی۔ موہت کے ہونٹوں پر بہت آہستہ آہستہ ایک جانی پہچانی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ نمیر، مجھے مل سکتے ہو ابھی؟ سومیا نے کال کرتے ہی سوال پوچھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں آ جاؤں تمہارے آفس یا تم مجھے ہاسٹل لے لو گے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ پچھلی بار کی لڑائی ان دونوں کے بیچ ایک دیوار سی کھڑی کر گئی تھی۔ جانے نمیر کو اس کا موہت افندی کی طرف متوجہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا، پھر وہی دل میں نمیر کی جگہ موہت افندی کو دینا چاہتی تھی۔ میں آتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ سومیا کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک عجیب طرح کی بے چینی اور کرب نے اسے گھیر رکھا تھا اور کسی پل سکون نہیں ملتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ بس مردہ سی اس کے پاس قریبی ریسٹورینٹ میں چلی گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آئس کریم منگوا لو۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گویا ریسٹورینٹ میں بیٹھنے کا جواز تلاشا۔ اوکے۔ وہ ویٹر کو بلا کر آرڈر لکھوانے لگا۔ اپنے لیے بھی اس نے اپنی پسندیدہ فلیور کی آئس کریم آرڈر کر دی تھی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ تھا اور جب وہ یوں اسے توجہ دیتا تو سومیا ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ اسے لگتا جیسے پوری کائنات اس کی طرف متوجہ ہے۔ آئی ایم سوری، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ نمیر نے استفہامیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ وہ کس لیے؟ پچھلی بار کی لڑائی کے لیے۔ میں نے بہت فضول بکواس کی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی تسلیم کر لیتی تھی۔ اٹس اوکے، میں تو کب کا بھول بھی چکا، وہ لاپرواہی سے کہہ کر اپنا موبائل چیک کرنے لگا۔ خوش قسمت ہو، جلد بھول جاتے ہو، بندوں کو بھی اور باتوں کو بھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ توجہ دیے بنا اپنا موبائل دیکھتا رہا۔ ویٹر ان کے درمیان آئس کریم کے بلورے پیالے رکھ گیا تھا۔ خاموشی ان کے درمیان کسی راز کی طرح تھی، گویا فاش ہونے کی منتظر۔ ایک بات پوچھوں نمیر؟ وہ بے دلی سے اپنے پیالے میں چمچہ ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ مکمل طور پر آئس کریم کی طرف متوجہ تھا۔ لہجہ بھر کو سومیا کو آئس کریم پر رشک آیا، پھر وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ تم اپنا لائف سٹائل بدل نہیں سکتے؟ اس نے جیسے ہار کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ سیدھے سادے انداز میں اپنی لائف نہیں گزار سکتے ایک عام آدمی کی طرح؟ وہ محتاط انداز میں بات کر رہی تھی۔ تم جس بات کے لیے مجھے یہاں لائی ہو وہ کرو سومیا، نمیر نے اسے اسٹاپ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھوپھو چاہتی ہے کہ میری اور موہت کی شادی ہو جائے، اس نے ایک دم سے کہہ دیا۔ وہ آئس کریم کھانا بھول گیا، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وٹ؟ بڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس گھر کو تباہ کرنے کا فیصلہ بدل لو نمیر، یقین کرو۔ میں دلاؤں گی تمہیں اس گھر میں تمہاری حیثیت، وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ یہ شادی والی بات کس نے کہی تم سے؟ وہ متوحش سا تھا۔ موہت تو کہہ نہیں سکتا، ظاہر ہے پھوپھو نے ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ قدرے شوخی سے بولی۔ اور تم؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ تمہیں جو میں نے سمجھایا تھا وہ سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ کم آن نمیر، یہ فضول کی ضد، بیکار کی دشمنی کیا دے رہی ہے تمہیں؟ میں تمہاری طرف سے بالکل نا امید ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے یہ پرپوزل قبول کرنے میں ہی بھلائی نظر آ رہی ہے، وہ اب قدرے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ سومیا، وہ غصے میں آنے لگا۔ اب سب کے ساتھ برباد ہونے کا شوق سما گیا ہے تمہارے دل میں اور کچھ نہیں، اور تم مجھے برباد ہونے دو گے کیا؟ وہ بڑی آس سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تبھی تو اس گھر سے دور رہنے کا کہہ رہا ہوں، نمیر نے زج ہو کر کہا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، وہ موج میں آتے ہوئے بولی۔ میں موہت کا پرپوزل ایکسپٹ کر لوں گی تاکہ میری وجہ سے وہاں کسی کی تو بحث ہو۔ فضول باتیں مت کرو سومی، اس نے جھڑکا۔ تم آخری کرنا کیا چاہتے ہو نمیر؟ اس فضول اور لا یعنی دشمنی کو کوئی تو رخ دو، وہ تھک کر بولی۔ دے دیا ہے رخ مائی ڈیئر، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ سومیا کا دل ہلکے سے خوف سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ وہ میز پر قدرے آگے جھکا۔ مہرما آفندی، اس کی سرگوشی نے سومیا کو اندر تک ہلا دیا۔ بے یقینی سے اس نے نمیر آفندی کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو تم اسے کیسے جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ نمیر کے ہونٹوں پر منطقانہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں نے اس گھر میں اپنا ایک مہرو چن لیا ہے سومیا، اور وہ ہے مہرما مبین آفندی، آغا ذوالفقار علی خان کی منہ چڑی پوتی، اور اس منہ پھٹ اور زبان دراز عورت کی بیٹی جس نے میری ماں کی شرافت اور اس کے کردار پر رقیق جملے کیے، اس کی شرافت کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا سب کے سامنے۔ وہ سرد مہری سے کہہ رہا تھا۔ کیا کرو گے تم نمیر؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ نمیر کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ ڈونٹ وری، تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا، میں موہت سے شادی کر لوں گی نمیر، اس کی آواز بھر آنے لگی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو
کرو گی سومیا؟ وہاں صرف تباہی ہے اور بس، وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔ اشارے سے ویٹر کو بلایا اور بل منگوایا۔ سومیا ڈبڈبائی آنکھوں سے اس سنگ دل بے مہر شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شیطان کا کوئی ایک روپ نہیں، وہ کوئی بہروپ بدل کر انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس بار وہ زرگل بائی کے روپ میں زرنگار کے ٹوٹے پھوٹے در پر آیا۔ اللہ اللہ، اس نے اپنے گلے پیٹ لیے۔ آسمان کا ستارہ کہاں خاک ہوا پڑا ہے زرنگار؟ کیوں اپنے آپ کو مٹی میں مٹی کر لیا تو نے؟ زرنگار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بے کسی پر نہیں، وقار افندی کی بے بسی پر۔ وہ اپنی بیماری اور شدید سر درد کے ہاتھوں بے حال ہوا جاتا تھا۔ آج گھر میں موجود اناج کا آخری دانہ تک ختم ہو گیا تھا، اور نمیر کو اسکول والوں کی مسلسل فیس جمع نہ کروانے کی بنا پر گھر بھیج دیا گیا تھا۔ بابا کو مت بتانا نمیر، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے 10 سالہ پیارے سے نمیر کے ہونٹوں پر خشک انداز میں انگلی رکھی تو اس نے سمجھداری سے سر ہلا دیا، اور اب زرگل بائی اس کے دروازے پر صدا لگانے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیج دیا اماں کو۔ مرتے مرتے حرام کو حلال کرنے والوں کی طرح زرنگار نے بھی سوچا، مگر اگلے ہی پر اس نے خود پر نفرین بھیجی۔ اماں، کہا تھا نا میں نے دوبارہ مت آنا میرے ہاں، آنسو پیتے ہوئے اس نے یاد دلایا۔ ارے کمبخت تمہاری، ابھی بھی وہی بات، اب تو سنبھل جا، آسمان سے ٹوٹ کر گرا ستارہ ہے تو، نرا پتھر، سرد اور سیاہ، بے مول کر دیا اپنا جوبن تو نے زرنگار۔ وہ پین کرنے والے انداز میں بولی۔ وہ سیدھا لباس میں ملبوس شہزادوں جیسے واسے کو زبردستی ساتھ لپٹا کر چٹاپٹ بوسے لیے۔ لڑکی پیدا کر لیتی تو بھوکی نہ مرتی کبھی زری۔ اس نے زبردستی 10 کا نوٹ نمیر کی مٹھی میں تھما کر اسے باہر بھگاتے ہوئے تعصب سے کہا تو زرنگار لرز اٹھی۔ کیا فضول باتیں کرتی ہو اماں، اور اللہ کے واسطے جاؤ یہاں سے، وقار آ گئے تو ناراض ہوں گے۔ وہ اپنی عزت نفس ختم ہونے سے پہلے پہلے زرگل بائی کو وہاں سے رخصت کرنا چاہتی تھی، یہ نہ ہو شیطان بہکا لے، بھوکے بچے اور بیمار شوہر کی تکلیف کچھ غلط نہ کروا دے۔ زرگل بائی سے اس کی پشماندگی چھپی ہوئی نہ تھی، سوراخوں سے بھرا ہوا دوپٹہ اوڑھے یہ وہ خوش لباس زرنگار تو نہ تھی۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی پرس میں سے نکال کر زرنگار کی گود میں پھینکی۔ یہ لے، علاج کروا لے اپنے خصم کا، اس نے بے نیازی سے کہا، جیسے 2-4 روپے دیے ہوں۔ زرنگار کی نگاہوں میں درد سے بے حال ہوتا وقار افندی گھوم گیا۔ ڈاکٹروں نے برین ٹیومر بتایا تھا اسے، اور اب تو آپریشن لازمی قرار دے دیا تھا سب نے۔ اس کے ہاتھ اس گڈی کو پکڑنے کو بے تاب ہونے لگے۔ بس اس کے بدلے ایک بات مان لے میری۔ زرگل بائی نے پان چباتے ہوئے بیٹی کی بدلی نگاہ بھانپ لی تھی، اطمینان سے بولی تو زرنگار کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے یوں سختی سے رقم کو تھاما جیسے زرگل بائی کی ہر بات ماننے کو تہیا کر لیا ہو۔ سننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، خواب شیشے کا، قسط نمبر 6۔